الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللہ جل شانہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت کے حصول کے لیے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عطا فرمائی ہے، جس سے ہم گائیڈ لائن لے کر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کرتے ہیں اور اکٹھی کر بھی سکتے ہیں۔ قرآن تھراپی جس کے ذریعے سے الحمدللہ اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ لاکھوں کروڑوں انسان استفادہ کر رہے ہیں، غلط نہیں ہوگا۔ ایک بات آیا ہے، واضح طور پہ ہے، جب کسی مریض کو بالکل بے بس قرار دے دیا جائے، جب کسی مریض کو یہ کہہ دیا جائے کہ جی اب اس کا علاج ممکن نہیں، بس اب اس کے لیے دعا کریں، تو یہ جملہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ گویا اس وقت بھی سب کو یہ یقین ہے کہ ایک طاقت ایسی ہے، ایک علاج ایسا ہے، ایک موقع ایسا ہے، ایک ہستی ایسی ہے جو اس وقت بھی مریض کو مرض سے باہر نکال سکتی ہے، اور وہ خالق کائنات ہے، مالک کل ہے، رازق کائنات ہے، اللہ جل شانہ ہے، جو کسی بھی وقت میں کسی کے بھی حالات کو پلٹ سکتے ہیں۔ اور واقعتاً ہم نے بہت سارے مریضوں میں دیکھا جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کو اختیار کرنے سے اللہ نے انہیں حقیقی صحت سے ہمکنار کیا۔ قرآن تھراپی یہ وظائف پر مبنی کوئی پروگرام نہیں ہے۔ قرآن تھراپی در حقیقت ایک تحقیقی پروگرام ہے، اس میں ہیں اور اس بات کی جستجو میں ہے کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے تو اس سے ہمارے جسم کے اندر کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ ہم نے بہت سارے امراض کے اوپر تجربات کیے، بہت سارے امراض پہ مشاہدات کیے، ہم نے بہت سارے مریضوں کے ٹرائل لیے، تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی اور بالکل واضح ہوگی کہ قرآن مجید کو اللہ جل شانہ نے جیسا کہ خود فرمایا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اس میں شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ واقعی جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس سے شفا کا حصول ہوتا ہے اور شفا ملتی ہے، اور پھر اس شفا کو ہم باقاعدہ طور پر اس کی رپورٹس مریض کی کروا کے اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم نے اس کے اوپر محنت کی، اس پہ تحقیق کی، الحمدللہ ہمیں 22 سال اس شعبے کے اوپر کام کرتے ہو گئے۔ 22 سال کے اندر بے تحاشا مریضوں کے اوپر ہم نے کام کیا۔ ہمارے کام کی تحقیق کرنے کی نوعیت، طرز کیا ہے، کام کرنا، تحقیق کرنا، علاج بالقرآن سے کس طرح سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں ہم نے کسی ایک مرض کا انتخاب کیا اور اس مرض کے اوپر، اس مرض کی نوعیت کے اعتبار سے آیت مبارکہ اس مریض کو پڑھنے کو کہی گئیں، بتائی گئیں، اور جب اس مریض نے پڑھی اور اس کے بعد پھر اس کے دوبارہ ٹیسٹ کروائے گئے تو پتہ چلا کہ اس کے رپورٹس کے اندر، اس کے بلڈ ٹیسٹ کے اندر واضح اور نمایاں چینج تھا۔ میں آپ کے ساتھ اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس طرح کے میرے پاس الحمدللہ اس وقت کئی ایکسپیرینس ہیں تو بالکل غلط نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل اعمال قرآنی کے اندر یرکان کا اور جادو کا علاج لکھا ہے۔ یرکان اور جادو کا علاج جو انہوں نے لکھا ہے، تحریر فرمایا، وہ ہے سورہ بینہ زعفران سے لکھ کر پی لی جائے، یا سورہ بینہ سے اس کا یرکان کا، کالے یرکان کا، پیلے یرکان کا اور جادو کا علاج ریکمینڈ کیا ہے۔ ہم نے ہیپاٹائٹس کے پیشنٹس کے اوپر اس کو اپلائی کرنا شروع کیا۔ اپلائی کرنے کی ترتیب یہ تھی کہ مریض سے ہم نے پہلے اس کا LFT ٹیسٹ کروایا۔ LFT میں جن مریضوں کا بلی روبن بھی زیادہ آیا اور ALT زیادہ آیا، ہم نے سورہ بینہ مریض کو پڑھنے کو ریکمینڈ کی۔ مریض نے سورہ بینہ کو پڑھا، اس کی تلاوت کی، 3 مرتبہ تلاوت کی۔ اس کے بعد دوبارہ جب اس کا ALT کیا تو اس کا ALT ڈاؤن آیا۔ ہم نے ایک مریض نہیں بلکہ 2-2.5 ہزار مریضوں کے اوپر اپنے اس
20-22 साल के अरसा के अंदर हमने मरीजों के ऊपर अप्लाई किया और हमने देखा कि मरीज का बिलीरुबिन भी कम होता है और मरीज का ALT भी डाउन हो जाता है। इसी तरह सूरह नूर की तिलावत करने से खून पतला हो जाता है। जिनका खून थिक है, ब्लड प्रेशर का अर्जा ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होता है, हमने देखा कि सूरह नूर की तिलावत करने से मरीज का खून कदरे पतला होने लगता है और मरीज को ब्लड प्रेशर के अंदर ब्लड प्रेशर की दवा की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह सूरह फातिहा आयतुल कुर्सी की तिलावत करने से इम्यून सिस्टम जो है वो इन्हांस होता है और जो इम्यून सिस्टम इन्हांस होता है, इम्यून सिस्टम के इन्हांस होने से हमने ये देखा कि मरीज शुगर के ऊपर बड़ी जल्दी कंट्रोल पा लेता है और शुगर का अर्जा कंट्रोल होने लगता है। लिहाजा इन चीज़ों को देखते हुए, इनके बहुत अच्छे नताइज देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन चीज़ों के ऊपर मेहनत करना शुरू की। अगर हम दीगर तरीका इलाज की बात करें या शुगर की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, तो आप सब बड़े वाज़ेह तौर पे जानते हैं, जिस शख्स को शुगर की दवा लगा दी जाए, वो शुगर की दवा इस्तेमाल करना शुरू करता है, तो ताहा हयात उसे शुगर की दवा को इस्तेमाल करना पड़ता है। हत्ता कि वक्त के साथ साथ उसकी वो दवा इंक्रीज हो जाती है और शुगर की दवा एक वक्त में ये पोजीशन आ जाती है कि अब शुगर के मरीज को दवा के साथ कोई फायदा नहीं होता बल्कि इंसुलिन लेना शुरू कर देता है। हमने शुगर के मरीजों के ऊपर जब काम किया तो हमने देखा कि शुगर के मरीजों में उसकी जितनी भी वजूहात हों, 2 से 3 उसकी बड़ी वाज़िया और मेजर वजूहात हैं जिसकी वजह से मरीज शुगर के आर्जा में मुब्तला होता है और उन वजूहात को अगर इस्लामी असूलों के मुताबिक दूर कर दिया जाए तो उससे शुगर परमानेंट ठीक हो सकती है। शुगर का मरीज दवाइयों से जान छुड़ा सकता है, पूरी जिंदगी के लिए उसे दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने मरीजों को देखा, उनका जायजा लिया, उनका मुशाहिदा किया और उनकी जिंदगी के अंदर 2 से 3 किस्म की तब्दीलियां हमने डेवलप की। सबसे पहली बात, हमने मरीज के खाने पीने का जो लाइफस्टाइल है उसको तब्दील किया और उसे बदल के सुन्ना के साथ उसे कन्वर्ट कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। और जैसे ही उसने अपने खाने पीने के तर्ज अमल को, खाने पीने के अंदाज को और खाना खाने के अंदाज को उसने बदला तो हमने ये देखा कि इससे मरीज बहुत हद तक उसकी शुगर मैनेज होने लगी। जब हमने मरीज के सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक के उसके अमूर का जब हमने जायजा लिया और उन अमूर को सुन्ना के मुताबिक ढाल दिया, वो सुबह से शाम तक काम करता है, कारोबार में जाता है, दफ्तर में जाता है, नमाज में लापरवाही करता है। जब उसने नमाज की पाबंदी की और उसने इसका एहतमाम करना शुरू किया तो उससे पता चला कि उसकी जिंदगी के अंदर पहले से ज्यादा रिलैक्सर पोजीशन आ गई है, पहले से बहुत ज्यादा वो रिलैक्स हो गया है, पहले से ज्यादा कंफर्ट हो गया है। उसकी तबीयत के अंदर इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये चीजें कम होना शुरू हो गई और हमने देखा कि उसकी जिंदगी के अंदर भी एक बड़ी वाजिया तब्दीली आने लगी। इसी तरह से हमने कि बहुत सारे शुगर के जो मरीज हैं वो शुगर के मर्ज में इसलिए आगे बढ़ते चले जाते हैं कि उनके पास इमोशनल इम्बैलेंसिंग ज्यादा है। वो इमोशनल इम्बैलेंस हैं, कहीं बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं, कहीं बहुत ज्यादा कूल माइंड हो जाते हैं, तबीयत में सुस्ती ज्यादा जाती है और इस तरह की कैफियत और गलबे की वजह से इस तरह की कैफियत और गलबे की वजह से ये इस तरह के अवारजात के अंदर मुब्तला रहते हैं। तो तबीयत के अंदर इत्मीनान पैदा करने के लिए जब उन्हें जिक्र करवाया गया, उन्हें मुराकबा करवाया गया तो हमने देखा कि उनके इमोशंस बैलेंस होने लगे और ये जो इमोशंस बैलेंस हुए, इन इमोशंस के बैलेंस होने की बिना के ऊपर इनकी तबीयत के अंदर चेंज आने लगा। तो हमने इसके साथ तिब्ब नबी का सिर्फ एक नुस्खा शामिल किया, बाकी कोई दवा उससे एडिशनल नहीं दी गई। वो तिब्ब नबी का नुस्खा आधा चाय का चम्मच कलवंजी, 1 चाय का चम्मच सौंफ, 1.5 कप पानी में उबाल के
صبح خالی پیٹ اسے پی لیا جائے اور اس میں 1 چائے کا چمچ شہد ملا دیا جائے. صرف سمپل یہ خوراک دے کر مریض کو، یہ بطور دوا مریض کو دے کر مریض کے لائف سٹائل کو چینج کیا. لائف سٹائل میں سب سے اہم اور بنیادی بات کیا تھی؟ نبی کریم علیہ السلام کی طرز زندگی کے اوپر اپنے 24 گھنٹے گزارنے کی پریکٹس کرنی ہے. اور جب مریض نے اس چیز کی پریکٹس کرنا شروع کی اور اس کے ساتھ اس نے یہ نسخہ استعمال کیا تو اس کی شوگر کنٹرول ہی نہیں ہوئی بلکہ رفتہ رفتہ اس کی انسولین بھی آتے ہیں، زندگی کو بدلی ہے. اپنی طرز زندگی کے اندر نبی کریم علیہ السلام والی زندگی کو شامل کیجئے اور اس کے ساتھ قرآن تھراپی کو اختیار کیجئے. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ تلاوت کرنے سے امیونٹی انہانس ہوتی ہے، آپ کا دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے، آپ بہت ساری ایسی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. حتیٰ کہ بلڈ پریشر کے مریض کی دوا بھی اسی طرح سے چھوٹ جاتی ہے. جو ایک عرصہ سے بلڈ پریشر کی دوا کھا رہا ہے، اسے نیند کا عرضہ ہے، اسے سانس پھولتا ہے، اس کا کولیسٹرول زیادہ ہے، وہ اپنی زندگی کے طرز عمل کو تھوڑا سا بدلنا شروع کرے. اپنے کھانے پینے کے انداز کو، اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو، اپنے اوقات کو نبوی سسٹم کے ساتھ چینج کرنا شروع کر دے اور اس کے ساتھ سورہ نور 1 مرتبہ تلاوت کرے، دم کر کے پانی پیے، تو آپ چند ہی دنوں میں اپنی زندگی میں حیران کن تبدیلی دیکھنا شروع کریں گے اور آپ کو دوائیوں کا سہارا نہیں لینا پڑے گا. اگر آپ پچھلے کئی سالوں سے دوائیاں استعمال کر رہے ہیں اور دوائیوں کے ساتھ چلتے ہیں تو یقیناً اس طرز کو اختیار کرنے سے آپ کی دوائیاں چھوٹ جائیں گی اور آپ ان دوائیوں کے چھوٹنے کی بنا کے اوپر رفتہ رفتہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بہت ساری دوسری دوائیاں بھی ختم ہونا شروع ہوگی اور آپ کا آج جو ہیلتھ سٹیٹس ہے وہ تبدیل ہو کر اس سے کئی گنا اوپر چلا جائے گا. کولیسٹرول کے مریض، لپڈ پروفائل جن کا ہائی ہے، جن کا ٹی جی زیادہ ہے، ٹرائیگلائسرائڈ زیادہ ہے، جن کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے، وہ کلونجی کا قہوہ سارے ہی استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر کسی کو معدے کی تکلیف ہے، قبض کی تکلیف ہے تو وہ بھی کلونجی کو استعمال کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو اس سوچ اور اس ذہن سے باہر نکالیں کہ اجی کلونجی بڑی گرم ہے. در حقیقت اگر دیکھا جائے تو کلونجی شاید آپ کی پیناڈول سے بھی کم گرم ہے، لیکن کب؟ جب آپ اس کو پراپر انداز میں استعمال کریں، صحیح طرز کے اوپر استعمال کریں، ریگولر استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کلونجی بالکل پریشان نہیں کرے گی اور آپ کو گرم نہیں لگے گی. کچھ سوالات جو ہمیں موصول ہوئے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے، ان کے جوابات بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سوال ہے، یہ عائشہ ہیں بہاولپور سے. یہ جب صبح اٹھتی ہیں تو ان کے ہاتھ سن ہونے لگتے ہیں، ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے اور یہ مسئلہ اس وقت سے شروع ہے جب سے ان کے ہاں اللہ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اس وقت سے یہ ایشو ان کا چل رہا ہے. اور شروع میں تو بھی زیادہ خراب تھی، اب کسی وقت میں زیادہ ہو جاتی ہے. بعض ڈاکٹر اس کو ڈپریشن کا عرضہ کہتے ہیں. تھائرائڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی سمٹم ڈیولپ ہو جاتی ہیں اور اسی طرح سے اگر وزن زیادہ ہو تو اس وجہ سے یہ سمٹم ڈیولپ ہوتی ہیں. اگر نیند پوری نہیں ہو رہی اس وجہ سے بھی علامات آ جاتی ہیں. سورہ رحمان 1 مرتبہ سن لیں اور اس کے بعد دعا مانگ لیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا. تھائرائڈ کے علاج کے لیے سورہ یاسین 1 مرتبہ روزانہ تلاوت کریں، دم کر کے پانی پئیں، اس سے انشاءاللہ تھائرائڈ بہتر ہو جائے گا. تھائرائڈ کے اوپر ہم انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں تفصیلی بات بھی کریں گے. بیٹی کا غدود بڑھا ہوا ہے اور اس وجہ سے اس کو چھینکیں بھی خوب آتی ہیں، اس کا حل بتا دیں. ناک کا غدود جسے ایڈینائڈ کہا جاتا ہے یہ بڑھ جائے یا ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو جائے تو دونوں کے علاج کے لیے سورہ رعد 1 مرتبہ تلاوت کریں، دم کر کے پانی پئیں اور اسے 13 دن تک کنٹینیو کریں گے. بیکر مسکولر ڈسٹرافی ہے، عمر 22 سال ہے اور نام ہے احمد بیگ. آدھا چائے کا چمچ کلونجی صبح خالی پیٹ گرم پانی کے ساتھ لے لیں. سورہ انعام 1 مرتبہ تلاوت کریں، دم کر کے پانی پئیں اور اسے کنٹینیو رکھیں تقریباً 4 ہفتے تک. تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے
آپ کا مسکولر ڈسٹرافی کا ایشو بہتر ہونے لگے گا۔ مسکولر ڈسٹرافی کے حوالے سے ہم ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پٹھوں کی کمزوری، پٹھوں کے سکراؤ کا عارضہ ہے۔ اس کا علاج طاقت کی دواؤں سے نہیں کرنا چاہیے، اس سے وزن بڑھے گا اور آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ لہٰذا اس کو پراپر اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، 4 ہفتے کر کے اپنی کیفیت بتائیں، آپ کی نوعیت کے مطابق آپ کو مزید انشاءاللہ العزیز گائیڈ لائن دے دی جائے گی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کی ہر طرح کی مشکلات کو دور فرمائے، ہماری کمیوں کو دور فرمائے اور مسلمانوں کے اوپر سے ہر طرح کی آزمائشوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔